الرحیم السلام علیکم دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی، ایسی بادشاہت پہلے کسی کو ملی اور نہ آئندہ کسی کو ملے گی۔ آپ علیہ السلام کی بادشاہت صرف انسانوں پر نہ تھی، بلکہ آپ علیہ السلام نے جنات پر بھی بادشاہت کی۔ ہوائیں بھی آپ علیہ السلام کی کتابیں تھیں، اور آپ علیہ السلام نے چرند پرند کے اوپر بھی بادشاہت کی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چرند پرند کی بولی بھی سکھلا دی تھی۔ یہ بادشاہت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی دعا پر عطا فرمائی تھی۔ آج کی ویڈیو میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور آپ علیہ السلام کی زندگی سے چند دلچسپ، حیرت انگیز اور ایمان افروز واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کا ہر واقعہ ہی عجیب اور حیرت انگیز ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ بغیر اسکپ کیے مکمل دیکھنا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کی وفات پر سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی تھی۔ کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی علم و حکمت، فہم و فراست، فطانت و ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں دو افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تاوان مدعی کو دے دیا جائے۔ فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی، اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق اپنی رائے پیش کروں۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، آپ علیہ السلام بکریاں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اس حالت میں لے آئے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا، پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکری والے کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا، اور اسی کا تذکرہ قرآن مجید میں یوں ہوا ہے، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجیے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے، اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی بادشاہت کے لیے دعا مانگی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کی دعا موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کے دین کے غلبے ہی کے لیے تھی، چنانچہ اللہ عز و جل نے دعا کو فرمائی اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی۔ آپ ہفتے تقلیم کے بادشاہ تھے، دنیا کی ہر شے آپ علیہ السلام کی مدی اور فرما بردار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی، چرند پرند ہر حکم کی تابع داری کے لیے حاضر ہوتے، سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے، جیسا کہ سورہ انبیاء میں ارشاد ہے، اور ہم نے تیز ہوا سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی ملک شام، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ علیہ السلام لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے۔ اس اثنا میں آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، چونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے ان خوبصورت اور پیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی اور ہوا کو مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کا واقعہ قرآن مجید کی سورہ صاد کی آیت نمبر 31 اور 33 میں یوں موجود ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام آئے آیان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے، اور جدھر آپ علیہ السلام کا حکم ہوتا ہوائیں اسے اتنی رفتار سے لے جاتی کہ ایک مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اسی طرح ایک مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک، یعنی اس طرح ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہوتی۔ ابن
ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے. پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو. ہوا اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی. بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے. دوستو آپ نے سلیمان علیہ السلام کے تخت کا تذکرہ ملاحظہ فرمایا. یاد رہے کہ یہ تخت اور ہوا کی حکمرانی سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کسی بادشاہ کو نصیب نہیں. دوستو آئیے مختصراً تذکرہ کرتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات اور شیاطین کے تسخیر کا. پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع اور فرما بردار بنا دیا تھا جو نوکروں چاکروں کی طرح آپ علیہ السلام کا ہر حکم بجا لاتے تھے. آپ علیہ السلام کے لیے سمندر کی تہ سے قیمتی موتی ہیرے جواہرات نکال لاتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے حکم پر شاندار عمارتیں بناتے. اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے. جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم نے بہت سے شیاطین بھی ان کے تابع کیے تھے جو ان کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے. دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ ان جنوں میں بھی 2 طرح کے جنات تھے. ایک اہل ایمان تھے جو علیہ السلام کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے. لیکن جو جن کافر تھے شیاطین کہا گیا وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تو رہتے لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. جیسا کہ سورہ سبا میں ارشاد ہے جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سونٹا ہوتا. جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کرتا فرشتہ اسے سونٹا مارتا جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا. دوستو اب بات کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کی ایک اور وصف کی جو کہ تانبے کا ایک چشمہ ہے. قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا. دوستو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے گئے معجزات میں سے پگھلے ہوئے تانبے کے وہ چشمے ہیں جن میں جنات بڑی بڑی دیگیں لگن برتن اور بحری جہاز تیار کیا کرتے تھے. تورات اور جدید تاریخی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا. ایک طرف اسیون جابر سے ان کے تجارتی جہاز بحیرہ احمر میں یمن اور دوسرے جنوبی و مشرقی ممالک کی طرف جاتے اور دوسری طرف بحیرہ روم کی بندرگاہوں سے ان کا بیڑا جسے بائبل میں دوسری بیڑا کہا گیا ہے مغربی ممالک کی طرف جایا کرتا تھا. کہا جاتا ہے کہ اسیون جابر میں ان کے زمانے کی ایک عظیم الشان بھٹی ملی ہے. آثار قدیمہ کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہاں ادوم کے علاقے اور باقی کانوں سے خام لوہا اور تانبا لایا جاتا اور اسی بھٹی میں پگھلا کر اسے دوسرے کاموں کے علاوہ جہاز سازی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا. اس سے قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم واضح ہوتا ہے جو سورہ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق آئی ہے کہ ہم نے ان کے لیے پگھلی ہوئی داد کا چشمہ بنا دیا. دوستو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی شاندار بادشاہت عطا فرمائی تھی. یاد رہے کہ آپ علیہ السلام کی بادشاہت دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے جو سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوا. دراصل اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے معجزات کی صورت میں اپنے انبیاء کو عطا فرمائی تاکہ انسان ان باتوں پر غور و تدبر کرے اور اللہ کی عظمت اور باقی بیان کرے. دوستو ہم اللہ تعالیٰ کی مزید معجزات اور کرشمات بھی آپ کو بتاتے ہیں. البتہ آگے بڑھنے سے پہلے کمنٹ میں ایک بار سبحان اللہ ضرور تحریر فرما دیں. دوستو پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو چرند پرند کی بولیاں سکھلا دی تھی. تو آئیے تذکرہ کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے جانوروں کی بولیوں کے علم کا. یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام جانوروں حتیٰ کہ چیونٹیوں تک کی بولیوں کے علم سے نوازا تھا جس کا تذکرہ قرآن پاک میں یوں آتا ہے اے لوگوں ہمیں یعنی حضرت سلیمان کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور اسی
سورہ مبارکہ میں ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ایسے میدان سے گزرے جہاں چونٹیوں کی بڑی بستی تھی۔ چونٹیوں کی ملکہ نے جب لشکر کو دیکھا تو کہا، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں پیروں تلے رون ڈالے اور انہیں روندنے کی خبر بھی نہ ہو۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور اللہ کا شکر بجا لائے، کہنے لگے، اے میرے رب، مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں قحط پڑا تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو نماز استسقاء کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ جب نماز پڑھنے میدان میں گئے وہاں ایک چونٹی اپنے قدم پر کھڑی دعا کر رہی تھی، اے اللہ، میں بھی تیری مخلوق ہوں، ہمارا بھی تیرے فضل کے بغیر چارہ نہیں، اے اللہ ان پر بارش برسا دے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام واپس آ گئے اور لوگوں کو کہا کہ اب بارش ہو جائے گی۔ دوستو، چونٹی کے حوالے سے ایک اور واقعہ بھی قرآن پاک میں بیان ہوا ہے جو آگے چل کر بیان کیا جائے گا۔ البتہ آپ بتاتے چلیں کہ سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں حدود کی غیر حاضری اور ملکہ بلقیس کا واقعہ بھی ایک اہم اور دلچسپ واقعہ ہے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کئی کرشمے پائے جاتے ہیں، تو آئیے آپ کو یہ واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو کسی موقع پر حدود کی ضرورت محسوس ہوئی۔ حدود کے متعلق مشہور ہے کہ جس مقام پر پانی سطح زمین سے نزدیک تر ہو اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہیں یہی ضرورت تھی یا کچھ اور تھی۔ البتہ انہوں نے پرندوں کے لشکر میں حدود کو تلاش کیا لیکن وہ وہاں نہ ملا۔ آپ کو اس بات کا سخت رنج ہوا اور فرمایا کہ یا تو وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ پیش کرے ورنہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت فلسطین، شرق اردن اور شام کے کچھ علاقے میں تھی۔ افریقہ میں بھی حبشہ اور مصر کا کچھ حصہ آپ کے زیر نگیں آ گیا تھا، لیکن جنوبی یمن کا علاقہ آپ کی سلطنت سے بہت دور تھا۔ حدود حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے غائب ہو کر یمن کے علاقے سبا میں پہنچ گیا تھا۔ یہاں کے لوگ تجارت پیشہ اور آسودہ حال تھے۔ کچھ دیر بعد حدود حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں اہل سبا کے کچھ ایسے یقینی حالات معلوم کیا رہا ہوں جن کی تاحال آپ کو کچھ خبر نہیں ہے، اور وہ یقینی خبر یہ ہے کہ سبا کا ملک ایک زرخیز و شاداب علاقہ ہے۔ لوگوں کو وہاں سب ضروریات زندگی وافر مقدار میں میسر ہے۔ ان لوگوں پر حکمران ایک عورت ہے، ملکہ بلقیس، جو بڑے عالی شان تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کر رہی ہے۔ اس کا تخت سونے کا ہے، اس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور اس وقت ایسا تخت کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہے۔ مذہبی لحاظ سے یہ لوگ مشرق اور آفتاب پرست ہیں اور اپنے اس مذہب پر خوش اور نازاں ہیں۔ سورج پرستی کو نیکی اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ حدود نے یہ الفاظ کہہ کر گویا سلیمان علیہ السلام کو اس قوم پر جہاد کرنے کی ترغیب، یعنی یہ لوگ سورج پرست بھی ہیں اور آخرت کے منکر بھی، لہٰذا وہ اپنی ساری کوششیں زیادہ سے زیادہ دولت کمانے اور اپنا معیار زندگی بلند کرنے میں صرف کر رہے ہیں، اور اسی کام کو اپنی زندگی کا منتہائی مقصد سمجھے بیٹھے ہیں۔ اور شیطان نے انہیں یہی بات سمجھائی ہے کہ ان کی عقلی اور فکری قوتوں کا یہی بہترین مصرف ہے کہ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ شاندار بنائیں۔ حدود نے ملکہ سبا کے متعلق یوں خبر دی تھی کہ اس کا عرش عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عرش عظیم تو صرف اللہ کا ہے، اس کے عرش کے مقابلے میں کسی کا تخت عظیم نہیں ہو سکتا، نہ ہی اللہ کے مقابلے میں آفتاب یا دوسری اشیاء کو الہ کہا جا سکتا ہے، کسی ایسی چیز کو سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے حدود کا جواب یا اس کی معذرت سن کر فرمایا، میں تمہیں ایک خط لکھ کر دیتا ہوں، یہ خط لے جا کر دربار میں جاؤ اور اس کے درباریوں کے سامنے پھینک دو، پھر انتظار کی خاطر ایک طرف ہٹ جاؤ، دیکھنا کہ اس خط کا ان پر رد عمل کیا ہوتا ہے، اور واپس آ کر مجھے اس رد عمل کے مطابق اطلاع بھی دو۔ اس سے جہاں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ اس یقینی خبر کو ہم پہنچانے میں کہاں تک سچے ہو، وہاں ان لوگوں کے رد عمل سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ لوگ ذہنیت کے مالک ہیں۔ کہتے ہیں جس وقت حدود نے یہ خط دربار میں ملکہ سبا کے سامنے پھینکا، اس وقت وہ سورج کی عبادت کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ اس خط نے اسے عجیب قسم کی کشمکش میں مبتلا کر دیا، کیونکہ یہ خط کئی پہلوؤں سے بہت اہم تھا۔
مثلاً ایک یہ کہ یہ خط اسے غیر معمولی طریقے سے ملا، یعنی یہ خط کسی ملک کے سفارت خانے کی معرفت نہیں بلکہ ایک نامہ بھر پرندہ کے ذریعے ملا تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ خط کسی معمولی درجے کے حاکم سے نہیں بلکہ شام و فلسطین کے عظیم فرما روا کی طرف سے موصول ہوا تھا۔ تیسرا یہ کہ یہ خط رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا تھا، ان ناموں سے یہ لوگ قطعاً متعارف نہ تھے۔ چوتھے یہ کہ اس انتہائی مختصر سے خط میں ملک سے مکمل اطاعت کا اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور یہ بھی بتلا دیا گیا تھا کہ میرے مقابلے میں سرکشی کا راہ اختیار نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ۔ پانچویں یہ کہ انداز خطاب ایسا تھا جس میں کسی قسم کی کوئی لچک نہ پائی جاتی۔ دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لا کر یا مسلمان ہو کر میرے ہاں آؤ، سورج پرستی چھوڑ دو، اور یہ حکم آپ کی نبوت سے تعلق رکھتا ہے، اور آپ چونکہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی، لہٰذا اس سلسلے میں اپنے سرکاری امیروں وزیروں سے مشورہ کرنا ہی مناسب سمجھا۔ چنانچہ اس نے سب کو اکٹھا کر کے اس خط کے وصول ہونے اور اس کی مختلف پہلوؤں سے اہمیت سے آگاہ کیا۔ اس سے پوچھا کہ تم لوگ اس خط کے جواب کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ اور یہ تو جانتے ہی ہو کہ میں سلطنت کے ایسے اہم کاموں میں پہلے بھی تم سے مشورہ کرتی رہی ہوں، اور از خود میں نے کبھی مشورے کے بغیر کسی کام کا فیصلہ نہیں۔ ملکہ کے مشیروں اور درباری لوگوں نے وہی جواب دیا جو عام طور پر درباری لوگ دیا کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے ذہن پر بار ڈال کر کوئی دانش مندانہ جواب دینے کے عادی ہوتے ہیں، ورنہ وہ اپنے سر کوئی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں۔ وہ صرف جی حضور کہنا اور اپنے آپ کو حکم کے بندے ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور یہی کچھ ان لوگوں نے بھی کیا کہ ہماری خدمات حاضر ہے، ہم زور آور بھی اور لڑائی کا فن بھی خوب جانتے ہیں، تاہم یہ فیصلہ کرنا کہ سلیمان علیہ السلام سے جنگ کرنی چاہیے یا مطیع فرمان بن جانا چاہیے، آپ ہی کی ثوابدید پر منحصر ہے۔ گویا ملکہ کو اپنے مشیروں سے مشورہ کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہ ہوا، ماں سوائے اس کے کہ اگر ملکہ مقابلہ کا ارادہ رکھتی ہو تو انہوں نے اپنی وفاداریوں کا اسے یقین دلا دیا۔ دوستو، خط کے انداز خطاب سے ملکہ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ سلیمان عام فرما رواؤں کی طرح نہیں بلکہ ان کی پشت پر غیر معمولی طاقت ہے، اور یہ بھی معلوم ہو رہا تھا کہ اگر ملکہ اور اس کے پیروکار مطیع فرمان بن کر سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر نہ ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی سرکوبی کے لیے ضرور چڑھائی کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ تو گوارا کر سکتے تھے کہ یہ لوگ سورج پرستی چھوڑ کر راہ راست پر آ جائیں تو ان سے کچھ تعرض نہ کیا جائے، مگر یہ گوارا نہ کر سکتے تھے کہ ان کے پاس اسباب و وسائل موجود ہونے کے باوجود ان کے قرب جوار میں اس طرح اعلانیہ ملکی سطح پر شرک اور سورج پرستی ہوتی رہے۔ لہٰذا ملکہ کے خطرات کچھ موہوم خطرات نہ تھے۔ اس نے ٹھیک اندازہ کر لیا تھا کہ ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی سرتابی کی صورت میں ضرور چڑھائی کریں گے، اور دوسرے اس نے یہ بھی اندازہ کر لیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکروں کے مقابلے میں ان میں مقابلے کی تاب نہیں۔ لہٰذا اس نے خاموشی کے انجام سے اپنے مشیروں کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں اکثر یوں ہی ہوتا آیا ہے کہ جب کوئی بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو سب سے پہلے اس ملک کے وسائل و معاش پر قبضہ کر کے اس ملک کو مفلس و فلاش بنا دیتا ہے، پھر وہاں کے سرکردہ لوگوں کو کچل کر ان کا زور ختم کر دیتا ہے تاکہ وہ دوبارہ کبھی اس کے مقابلے کی بات بھی نہ سوچ سکے۔ اس طرح وہ اس مفتوحہ ملک کے تمام سیاسی، تمدنی اور معاشی وسائل پر قبضہ کر کے اس ملک کی طاقت کو عملاً ختم کر کے اپنی طاقت میں اضافہ کر لیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکابرین مملکت یا تو موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں یا پھر انہیں ذلیل و رسوا ہو کر رہنا پڑتا ہے۔ لوٹ کھسوٹ اور قتل و غارت عام ہوتا ہے، اور بسا اوقات شہروں کو آگ لگا دی جاتی ہے، اور عام حالات میں ایسے ہی نتائج متوقع ہیں۔ دوستو، ملکہ کی اس تقریر سے یہ تو صاف واضح تھا کہ وہ مقابلے کے لیے تیار ہے، مگر وہ فوری طور پر مطیع فرمان ہونے پر بھی آمادہ نہ تھی۔ لہٰذا اس نے ایک دانش مندانہ قدم اٹھاتے ہوئے درمیانی راستہ اختیار کیا، جو یہ تھا کہ حضرت سلیمان کے پاس ایک وفد بھیجا جائے اور ساتھ کچھ تحفے تحائف بھی بھیجے جائیں، ان لوگوں کے رد عمل سے ان کی ذہنیت پوری طرح واضح ہو جائے۔ چنانچہ اس نے ہدیے کی صورت میں بہت سامان و دولت، کچھ سونے کی اینٹیں اور کچھ نوادرات بھیجے، اور وفد کے لیے ایسے آدمی کا انتخاب کیا جو بہت خوبصورت تھے، اور
اس سے دراصل وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتی تھی وہ کس قسم کی اشیاء کا شوق رکھتے ہیں، نیز یہ کہ اگر وہ دنیا دار بادشاہ ہیں تو طائف قبول کر لیں گے، اس صورت میں اس سے جنگ بھی لڑی جا سکتی ہے، اور نبی ہے تو تحفے قبول نہیں کرے گا، نہ اس سے مقابلہ ممکن ہوگا۔ جب یہ وفد طائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے یہ تحفے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں واضح طور پر بتلا دیا کہ مال و دولت سے مجھے کچھ غرض نہیں، نہ ہی میں مال و دولت کی رشوت لے کر اپنے ارادے سے باز رہ سکتا ہوں۔ میں یہ دولت لے کر کیا کروں؟ وہ تو میرے پاس پہلے ہی تم سے بہت زیادہ موجود ہے، یہ تمہارے تحفے تمہیں ہی مبارک۔ اور فرمایا تمہارے لیے صرف 2 صورتیں ہیں کہ تم مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ، اس صورت میں تمہارا ملک تمہارے ہی پاس رہے گا۔ مجھے کوئی اپنی سلطنت بڑھانے کا شوق نہیں، بلکہ میں شرک کا استحصال کر کے تمہیں اللہ کا فرما بردار بنانا چاہتا ہوں، ورنہ پھر دوسری یہ صورت ہے کہ ہم تم لوگوں پر ایک پرزور حملہ کریں گے جس کی تم تاب نہ لا سکو گے، اس صورت میں تمہارا جو حشر ہو سکتا ہے وہ تم خود ہی سمجھ سکتے ہو۔ جب یہ وفد واپس آیا اور طائف کی واپسی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کی تفصیلات ملکہ سبا نے سنی تو انہیں اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی دنیا دار بادشاہ نہیں، وہ آپ کی شان و شوکت اور اس کے ساتھ ساتھ خدا ترسی کے قصے پہلے بھی سن چکی تھی۔ طائف کی واپسی اور وفد کے تاثرات نے تائید مزید کر دی، لہذا ملکہ سبا نے یہی مناسب سمجھا کہ ایسے پاکیزہ سیرت بادشاہ کے حضور خود حاضر ہونا چاہیے، چنانچہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یروشلم میں قریب اپنے حاضر ہونے کی اطلاع بھیج دی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کے آپ کے ہاں آنے کی اطلاع مل گئی تو آپ نے چاہا کہ ملکہ سبا کا وزیر جس کے متعلق خود نے کہا تھا کہ وہ بڑا عظیم الشان ہے، اس کے آنے سے پہلے یہاں اپنے پاس منگوا لیا جائے۔ یاد رہے کہ جنات آپ علیہ السلام کے تابع فرمان تھے اور وہ یہ کام کر بھی سکتے تھے۔ اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ ملکہ کو کوئی ایسی نشانی بھی دکھلا دی جائے جس سے ملکہ پر پوری طرح واضح ہو جائے کہ وہ محض ایک دنیا دار فرما روا نہیں، بلکہ اللہ نے انہیں بہت بڑی بڑی نعمتوں اور فضیلتوں سے نوازا ہے، اور اس سے یقین ہو جائے کہ آپ صرف ایک سلطنت کے فرما روا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ آپ علیہ السلام کے دربار میں انسان، جن اور پرند سب حاضر ہوتے تھے۔ آپ نے سب درباریوں کو مخاطب کر کے پوچھا تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لائے؟ ایک بھاری قد و قامت والا جن بول اٹھا آپ ملکہ کے آنے سے پہلے کی بات کرتے ہیں، میں اس تخت کو آپ کے یہ دربار برخاست کرنے سے پہلے یہاں آپ کے پاس لا سکتا ہوں، مجھ میں ایسی طاقت ہے، علاوہ عظیم میں اس تخت کے قیمتی جواہر ہیرے وغیرہ چراؤں گا بھی نہیں، پوری ایمانداری کے ساتھ وہ تخت آپ کے پاس لا حاضر کروں۔ ابھی اس جو ہیکل کی بات ختم نہ ہو پائی تھی کہ دربار میں ایک اور شخص بول اٹھا کہ میں اس تخت کو کم سے کم وقت میں آپ کے پاس لا سکتا ہوں، آپ اگر آسمان کی طرف نگاہ دوڑائیں پھر نگاہ نیچے لوٹائیں تو صرف اتنی مدت میں وہ تخت آپ کے قدموں میں پڑا ہوگا۔ وہ شخص کون تھا؟ جن یا انسان؟ وہ کتاب کون سی تھی؟ کتاب یعنی لوح محفوظ تھی یا قرآن تھا یا کوئی اور کتاب تھی؟ وہ علم تقدیر الہی کا علم تھا یا کسی اور قسم کا علم تھا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب قرآن و حدیث میں نہیں ملتا، اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باتیں سمجھنا انسان کی محدود عقل سے مابرا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ شخص آپ کا وزیر آصف بن برخیا تھا۔ کتاب سے مراد کتاب سماوا ہے اور اسم اعظم یا اللہ کے اسماء اور کلام اللہ کی تاثیر سے واقف تھا، لیکن یہ سب قیاس آرائیاں ہیں، البتہ نتیجہ قرآن نے واضح طور پر بتلا دیا کہ وہ شخص اپنے دعوے میں بالکل سچا تھا، اور فی الواقع اس نے چشم زدن میں ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لا حاضر کیا تھا۔ کہتے ہیں ملکہ بلقیس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس سے تخت دکھا کر پہلا سوال ہی یہ کیا گیا کہ کیا تمہارے پاس بھی ایسا تخت ہے؟ وہ بڑی عقل مند عورت تھی، اس نے فوراً پہچان لیا کہ یہ تخت اسی کا ہے، البتہ اس میں کچھ تبدیلیاں کر لی گئی تھیں، لہٰذا اس نے جواب بھی سوال کے مطابق دیتے ہوئے کہا کہ یہ تو بالکل ویسا ہی لگتا ہے۔ اگر اس سے یہ سوال کیا جاتا کہ کیا یہ تیرا تخت ہے، تب وہ یہ جواب دیتی کہ ہاں یہ میرا ہی تخت ہے۔ اس امتحان سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے عقل مند ہونے کا اندازہ کر لیا۔ اس سوال کے بعد جو بات سلیمان علیہ السلام سے سمجھانا چاہتے تھے اس کا اس نے خود ہی اظہار کر دیا اور کہنے لگی یہ عرش کے یہاں لانے کا کام واقعی معجزانہ ہے، جو آپ کی نبوت
دلیل ہے، لیکن ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کے متعلق بہت کچھ معلومات حاصل ہو چکی ہیں اور ہم آپ کے تابع فرمان بن کر ہی یہاں آئے ہیں۔ یہ بلقیس کی عقل کا دوسرا امتحان تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کا صحن اس انداز سے بنوایا تھا جس کے اوپر شیشہ چڑھا ہوا تھا، لیکن جب کوئی شخص محل میں داخل ہوتا تو اس کا زاویہ نگاہ ایسا ہوتا تھا کہ اسے وہ صحن ایک گہرے پانی کا حوض معلوم ہوتا تھا جس میں پانی لہریں مار رہا ہو، اور اس کی کیفیت کچھ ایسی تھی جیسے کسی دور سے دیکھنے والے کو ریت کا طوطا یا سراب ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی نظر آتا ہے۔ آپ نے بلقیس سے فرمایا کہ چلو اب محل میں چلیں۔ بلقیس نے جب صحن کا یہ نظارہ دیکھا تو اسے پانی کا گہرا حوض سمجھ کر پنڈلیوں سے اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ تب سلیمان علیہ السلام نے اسے بتلایا کہ پائنچے اوپر چڑھانے کی ضرورت یہ پانی کا حوض نہیں بلکہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ گویا وہ اس امتحان میں دھوکہ کھا گیا، یعنی جس طرح میں نے شیشے کے صحن کو پانی کا لہریں مارنے والا گہرا حوض سمجھ کر غلطی کھائی ہے، اسی طرح میں اور میری قوم سورج کی چمک دمک دیکھ کر اسے معبود سمجھنے لگے۔ تو یہ بھی ہماری فحش غلطی اور اپنے آپ پر ظلم تھا۔ دوستو بلقیس جو اللہ رب العزت پر ایمان لائی یہ اس کی بصیرت تھی، اور کئی واقعات پہلے ایسے گزر چکے تھے جن سے اسے یہ یقین ہوتا جا رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام واقعی حق پر ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، اور اس کے مذہب کی بنیاد باطل پر ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے خط کے مضمون سے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ اس قسم کا خط بھیجنے والا کوئی عام فرمانروا نہیں ہو سکتا۔ پھر جس نامہ پر یعنی ہدہد کے ذریعے اسے یہ خط پہنچا تھا وہ بھی ایک غیر معمولی بات، اور تحائف کی واپسی سے بھی اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کوئی دنیا دار فرمانروا نہیں، اس یہ کہ وہ کبھی اس کے مقابلے کی تاب نہ لا سکے۔ پھر تحائف لانے والے وفد نے جو عظیم فرمانروا کے منکسرانہ مزاج پاکیزہ سیرت کے حالات بیان کیے تھے تو ان باتوں سے بھی وہ شدید متاثر ہو چکی تھی۔ جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی، جس تخت کو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر آئی تھی اسے اپنے سامنے پڑا دیکھ کر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت سے قائل ہو چکی تھی۔ محل میں داخلے کے وقت جس چیز نے اسے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ یہ چیز تھی کہ اتنا بڑا فرمانروا جس کے پاس اس سے کئی گنا زیادہ مال و دولت عیش و عشرت کے سامان موجود ہیں، وہ اس قدر اللہ کا شکر گزار اور منکسر المزاج متواضع بھی ہو سکتا ہے۔ ان سب باتوں نے مل کر اسے مجبور کر دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بلا اپنے ایمان لانے کا اعلان کر دے۔ اور یوں ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیروی اختیار کر لی اور اللہ کی ذات پر ایمان لے آئی۔ دوستو یاد رہے کہ ملکہ بلقیس کا یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے اہم واقعات میں سے ہے جو آپ نے ملاحظہ کیا۔ آپ علیہ السلام کے واقعات میں بیت المقدس کی تعمیر اور آپ علیہ السلام کی موت کا واقعہ بھی دلچسپ اور اہم واقعہ ہے جو آپ بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے چند مزید واقعات آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اللہ کی قدرت کے نظارے فرما رہے تھے تو دیکھا کہ ایک چونٹی آئی جس کے منہ میں ایک دانہ تھا، رزق تھا، اور یہ اس خوراک کو اس دانے کو لے کر دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے۔ چونٹی چلتے چلتے آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے چلتے ہوئے دریا کے کنارے جا پہنچی۔ اس دوران ایک عجیب واقعہ آپ علیہ السلام نے دیکھا۔ جب یہ چونٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک مینڈک باہر آیا اور منہ کھولا۔ چونٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور مینڈک واپس دریا میں چلا گیا۔ یہ سب منظر اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد مینڈک پھر باہر آیا، اس نے پھر منہ کھولا، چونٹی اس کے منہ سے باہر آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو ایک فرق محسوس ہوا۔ اس سے پہلے چونٹی جب مینڈک کے منہ میں گئی تھی اس کے منہ میں دانا تھا، ایک رزق تھا جو اب اس کے منہ میں نہیں۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پرند سب سے بات کیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام نے چونٹی کو طلب کیا کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی۔ تم گئی کہاں تھی؟ یہ چونٹی کہنے لگی، اے پیغمبر خدا، اس سمندر کی گہرائی میں جا کر دور پتھر ہے، یہ پتھر اندر سے خالی ہے، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسے مقام پر پیدا کیا ہے وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، وہی اس کی کل کائنات ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں۔ قادر مطلق نے اس مینڈک کو معمور کیا ہے، مینڈک روزانہ مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر کے پاس لے کر جاتا ہے۔
मेंढक अपना मुंह उस पत्थर के सुराख पर रख देता है। मैं उसके मुंह से निकलकर कीड़े के पास जाती हूँ। वो अनाज जो मेरे मुंह में होता है वो अनाज मैं उसके पास रख देती हूँ। मेंढक मेरा इंतजार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस पानी से बाहर ले आता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, जब तुम उसके लिए खाना ले जाती हो तब तुमने उसकी कभी कोई गुफ्तगू सुनी है? चूंकि कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ हर रोज मैं उस कीड़े की गुफ्तगू सुनती हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि उसकी गुफ्तगू क्या है, कीड़ा क्या कहता है? चूंकि बोली, कीड़ा कहता है, ऐ वो जात जिसने समंदर की गहराइयों में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं घुराया, अपने मोमिन बंदों पर अपनी रहमत को भी मत भूल। चूंटी की कहानी सुनने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई। आप अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाहिश का तज़किरा अल्लाह से कर डाला। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये ख्वाहिश क्या थी और अल्लाह ने क्या जवाब दिया, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तौबा पर क्यों मजबूर हुए, आइए आपको बताते हैं। याद रहे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की यह ख्वाहिश खुदा न खास्ता किसी तकब्बुर की वजह से नहीं थी, बल्कि अल्लाह ताला से मोहब्बत के सबब थी, मखलूकात से मोहब्बत के सबब थी। आप अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी, एक दफा अल्लाह की मखलूक को मैं खाना खिलाऊंगा, अल्लाह ताला के दिए हुए रिज्क ही में से खिलाऊंगा। लिहाजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुए और अर्ज किया कि ऐ मेरे माबूद, तू मुझे इजाजत दे कि मैं तेरी तमाम मखलूकात को पूरे साल का खाना खिलाऊं, उनकी दावत करूं। ऐ मेरे रब, ये मेरी ख्वाहिश है। अल्लाह ताला ने उनके पास वही भेजी और फरमाया, ऐ सुलेमान, इस पर हरगिज कुदरत नहीं रखता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा फिर दरख्वास्त की, मुझे सिर्फ 7 दिन की ही इजाजत दें कि मैं आपकी मखलूकात को खाना खिला सकूं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक मरतबा फिर फरमाया, ऐ सुलेमान, इस पर कुदरत नहीं रखता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तीसरी मरतबा फिर फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे सिर्फ 1 दिन की ही इजाजत दें, मैं आपकी तमाम मखलूकात को खाना खिला सकूं। अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी मरतबा फिर फरमाया, ऐ सुलेमान, इस पर कुदरत नहीं रखता। बहरहाल अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को 1 दिन की इजाजत दे दी कि वो दुनिया की तमाम मखलूकात को खाना खिलाएं। जब आप अलैहिस्सलाम को इजाजत मिल गई तो आप अलैहिस्सलाम ने तमाम जन्नात को और इंसानों को हुक्म दिया कि वो तमाम के तमाम उन चीजों को जो जमीन पर हलाल है, यानी गाय, बैल, बकरियां, वगैरह वगैरह, इन तमाम चीजों को जो जिनसे हैवान में से हैं, यानी परिंदे वगैरह, उन सबको जमा कर लें। जिन्नात और इंसानों ने मिलकर इन तमाम चीजों को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। बड़ी बड़ी देगें तैयार की गई, फिर उन जानवरों को ज़िबाह किया गया और उनको पकाया गया। आप अलैहिस्सलाम ने हवाओं को हुक्म दिया कि खाने पर शीरीन और धीमे अंदाज में चलती रहे ताकि खाना खराब ना हो जाए। हवा चूंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मातहत थी, इसलिए हवा शीरीन और धीमे अंदाज में उन खानों पर चलती रही। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दस्तरखान बिछाया, जिसकी लंबाई इतनी ज्यादा थी कि अगर एक इंसान उसके सिरे से चलना शुरू करता तो दूसरे सिरे तक पहुंचने में उसको 1 महीने का वक्त गुजर जाता। इतनी ही उस दस्तरखान की चौड़ाई भी थी। जब तमाम चीजें तैयार हो चुकी तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी और फरमाया, ऐ सुलेमान, मखलूकात में से किससे दावत शुरू करेगा? अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं दरिया के जानवरों से शुरू करूंगा। तो अल्लाह ताला ने समंदर की एक मछली को हुक्म दिया कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत खाए, क्योंकि आज उनके लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से दावत है। मछली ने सर उठाया और कहने लगी, ऐ सुलेमान, मैंने सुना है तूने ज़ियाफत का दरवाजा खोल दिया है और आज तू मेरी ज़ियाफत करेगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मछली, तूने ठीक सुना है, आ जाओ खाना शुरू करो। मछली आगे बढ़ी और दस्तरखान के एक सिरे से खाना शुरू कर दिया। मछली ने इस कदर खाया कि वो कुछ ही देर में सारे का सारा दस्तरखान ही साफ कर दिया। उसके बाद आवाज लगाई, ऐ सुलेमान, मुझे खाना खिलाओ, मेरा पेट भरो, मेरा पेट अभी तक नहीं भरा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो सारा खा गई और इससे भी तेरा पेट नहीं भरा? मछली ने कहा, ऐ सुलेमान, क्या मेहमान के लिए मेजबान का जवाब इस तरह से होता है? ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप खूब जान लीजिए, जो खाना आपने कई रोज से बनाया था, इस खाने को आपको बनाने में कई दिन लग गए थे, इतना खाना मेरा परवरदिगार 1 दिन में मुझे 3 मरतबा पहुंचाता है और आज तक कभी भी उसमें कमी नहीं है। इसलिए ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम,
آج میرے کھانے سے روکنے کا سبب تو بنا ہے، کیونکہ رزق تو نے اپنے ذمے لے لیا تھا، تو نے میرے کھانے میں کمی کر دی۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مخلوق کی روزیوں کے ساتھ، مخلوق جانتی بھی نہیں کہ کہاں سے آتا ہے۔ دوستو، بے شک ہمارا رزق صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، چنانچہ ہمیں رزق صرف اسی سے مانگنا چاہیے۔ کبھی اپنے مال و دولت، وزارت کے بلبوتے پر انسان کو ناز نہیں کرنا چاہیے۔ میرے پاس مال ہے، منصب ہے، کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، کہ ہر چیز کا مالک اور ہماری روزی کا رازق صرف اور صرف اللہ ہے۔ دوستو، بیان کیا گیا واقعہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا حیرت انگیز اور سبق آموز واقعہ تھا۔ آئیے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چونٹی کا واقعہ بھی سناتے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکروں کو لے کر چلے، ایک جنگل پر گزر ہوا جہاں چونٹیوں کا لشکر تھا۔ لشکر سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چونٹی نے دوسری چونٹیوں سے کہا، جاؤ اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان چلتا ہوا تمہیں روند ڈالے اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ حضرت حسن فرماتے ہیں اس چونٹی کا نام ہرمس تھا، بنو شابان کے قبیلے سے تھی بھی لنگڑی بقدر بھیڑیے کہ اسے خوف ہوا کہیں سب راندی جائیں گی اور پس جائیں گی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تبسم بلکہ ہنسی آ گئی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اپنی ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا الہام کر، تو نے مجھ پر انعام کی ہے، مثلاً پرندوں اور حیوانوں کی زبان سکھا دینا وغیرہ۔ یہ جو نعمتیں تو نے میرے والدین پر انعام کی ہیں کہ وہ مسلمان مومن ہوئے وغیرہ، اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جن سے تو خوش ہو، جب میری موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں اور بلند رفقا میں ملا دے جو تیرے دوست ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، اس کی بات کو بھی سمجھ گئے اور بے اختیار ہنسی آ گئی، اور اللہ کو اس چونٹی کی یہ ادا بہت ہی پسند آئی کہ اس نے اپنے قبیلے کی باقی چونٹیوں کی فکر کی۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اس چونٹی کا تذکرہ اپنی مبارک کتاب قرآن کریم میں بھی فرمایا اور اس چونٹی کے نام کی پوری صورت قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چونٹی کا تذکرہ بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام استسقاء کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چونٹی الٹی لیٹی ہوئی اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی برسنے کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اگر پانی نہ برسا تو ہم ہلاک ہو جائیں۔ یہ دعا اس چونٹی کی سن کر آپ نے لوگوں میں اعلان کیا، لوٹ چلو، کسی اور ہی کی دعا سے تم پانی پلائے گئے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتی ہیں، اللہ کو پکارتی ہیں، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کو اللہ سے مانگنے اور اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ سخت خسارے کی بات ہے۔ دوستو، یہ تھے چند واقعات حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے جو آپ کے معجزات اور آپ علیہ السلام کی بادشاہت سے متعلق تھے۔ اب تذکرہ کرتے ہیں بیت المقدس کی تعمیر کا اور سلیمان علیہ السلام کی وفات کے حیرت انگیز واقعے کا۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اللہ کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو حکمت سے خالی ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے واقعے میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں موجود ہیں، جن کے بارے میں آپ کو قرآن پاک اور مختلف تفاسیر کی روشنی میں بتائیں گے۔ لیکن پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا حیرت انگیز واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ دوستو، کہتے ہیں بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس میں کچھ کام تعمیر کا باقی تھا اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا اور جنات کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے جنات کام کرتے تھے۔ ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جاتا تو فوراً کام چھوڑ بیٹھتے اور تعمیر رہ جاتی۔ اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بإذن ربانی یہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنی محراب میں داخل ہو گئے جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی، باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اس انداز سے کھڑے ہوئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی آپ علیہ السلام کا جسم مبارک اس عصا کے سہارے اپنی جگہ جمع رہا۔
اسی حالت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقررہ پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ جمے رہے اور باہر سے ایسے نظر آتے کہ عبادت میں مشغول ہیں۔ آپ علیہ السلام کا جنات پر اس قدر روب تھا کہ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھتے، لہٰذا وہ سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا بقیہ کام پورا ہو گیا۔ بیت المقدس کا کام پورا ہونے پر اللہ تعالیٰ نے خون کے کیڑے کو، جو دیمک کی طرح ہی ایک کیڑا ہوتا ہے، قرآن کریم نے اس کو دابۃ الارض کے نام سے موسوم کیا ہے، عصائے سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ اس کیڑے نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا۔ یوں عصے کا سہارا ختم ہوا تو سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک گر گیا۔ اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی۔ دوستو، یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا عجیب واقعہ کہ آپ علیہ السلام کی روح قبض ہو جانے کے بعد بھی ایک عرصے تک آپ علیہ السلام کا جسم مبارک آپ علیہ السلام کے محراب میں اللہ کے حکم سے اپنی حالت پر موجود رہا۔ آپ علیہ السلام کی موت کے اس واقعے میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں، اس حوالے سے مختلف مفسرین کی تفاسیر آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، یہاں یہ بات سوچنے کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو ایسی بے مثل حکومت و سلطنت حاصل تھی کہ صرف ساری دنیا پر ہی نہیں کہ جنات اور طیور اور ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی، مگر ان سب سامانوں کے باوجود موت سے ان کو بھی نجات نہ تھی، اور یہ کہ موت تو مقررہ وقت پر آنی تھی جو آ کر رہی۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ موت ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار کسی کو نہیں۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے واقعے کی ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے دور دراز کی مسافت چند لمحات میں قطع کر لینے کی قوت عطا فرمائی تھی۔ بہت سے ایسے حالات و واقعات سے واقف ہوتے تھے جن کو انسان نہیں جانتے تھے۔ جب وہ انسانوں کو ان واقعات کی خبر دیتے تو انسان یہ سمجھتے تھے کہ یہ غیب کی خبر ہے، جنات کو بھی علم غیب حاصل ہے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے اس عجیب واقعے نے اس بات کی حقیقت کھول دی، اور خود جنات کو بھی پتہ چل گیا اور سب انسانوں کو بھی کہ جنات عالم الغیب نہیں ہیں، کیونکہ ان کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت سے 1 سال پہلے ہی باخبر ہو جاتا۔ اس بات کا تذکرہ قرآن پاک کی سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں یوں ہوا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم صادر فرما دیا تو ان یعنی جنات کو ان کی موت پر کسی نے آگاہی نہ کی سوائے زمین کی دیمک کے جو ان کے عصا کو کھاتی رہی۔ پھر جب آپ کا جسم زمین پر آ گیا، جنات پر ظاہر ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت انگیز عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ دوستو، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نعش مبارک زمین پر کچھ عرصے کی جو کہ سڑنے گلنے سے محفوظ رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جسموں کو پاک اور صاف بنایا ہے، مٹی کو حرام قرار دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو چھوئے بھی۔ دوستو، تفسیر ضیاء القرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کی حکمتوں کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ جنات غیب دانی کا دعویٰ کیا کرتے تھے اور اس وجہ سے وہ انسانوں پر اپنا روب بٹھاتے اور انہیں طرح طرح کی ایسی باتیں بتاتے جن کا تعلق امور غیبیہ سے ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت نے ان کا بھانڈا چوراہے میں پھوڑ دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس وقت موت سے ہمکنار کیا جب وہ عصا پر ٹیک لگائے مصروف عبادت تھے۔ آپ کی روح پرواز کر گئی، لیکن آپ کا جسم مبارک عصا کے سہارے چون کا توں کھڑا رہا۔ جنات جو آپ کے حکم سے بڑے کٹھن اور مشقت طلب کاموں میں جٹے ہوئے تھے اور آپ کے خوف سے سستی نہ کر سکتے تھے، وہ آپ کو کھڑا دیکھتے تو سمجھتے کہ آپ زندہ سلامت ہیں۔ کھڑا رہا۔ جنات جو آپ کے حکم سے بڑے کٹھن اور مشقت طلب کاموں میں جٹے ہوئے تھے اور آپ کے خوف سے سستی نہ کر سکتے تھے، وہ آپ کو کھڑا دیکھتے تو سمجھتے کہ آپ زندہ سلامت ہیں۔ ذرا غفلت برتی تو کھال ادھیڑ لیں گے۔ اسی طرح پورا سال گزر گیا۔ حکم الہی سے دیمک نے عصا کو چاٹنا شروع کر دیا۔ نیچے سے اوپر تک اسے کھوکھلا کرنے میں 1 سال کا عرصہ بیت گیا۔ جب وہ بالکل کھوکھلا ہو گیا اور آپ کا بوجھ نہ سہار سکا تو ٹوٹ گیا اور آپ علیہ السلام نیچے زمین پر آ رہے۔ تب جنات کو پتا چلا کہ جس کے خوف سے انہوں نے اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا رکھا وہ تو عرصے سے وفات پا چکے ہیں۔ تو اب ان کے دعوے کی حقیقت فاش ہو گئی۔
نیز وہ لوگ جو ان جنات کی غیب دانی کے دعوے کو سچا سمجھ رہے تھے، انہیں بھی پتہ چل گیا کہ یہ اپنے دعوے میں سراسر جھوٹے ہیں۔ یعنی تمام جنوں پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ان کے سردار جو غیب دانی کی لافیں مارا کرتے تھے وہ بالکل جھوٹے تھے۔ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو وہ سال بھر اپنی جان کو اس مصیبت میں نہ ڈالے رکھتے۔ یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ جنات کو غیب کا کوئی علم نہیں۔ جنات کے سر غرور کو خاک میں ملانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے شان نبوت کا مشاہدہ بھی کرا دیا۔ عام انسان اگر عصا پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو اور وہ اونچ جائے تو اس کا توازن برقرار نہیں رہتا، فوراً زمین پر گر پڑتا ہے۔ پھر موت کے بعد چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، جسم میں طرح طرح کے تغیرات رونما ہونے لگتے ہیں۔ لیکن یہاں آپ سال بھر ٹیک لگائے کھڑے رہے، چہرہ اسی طرح پھول کی طرح شگفتہ رہا، بدن بالکل تر و تازہ رہا، تعفن اور بوسیدگی تو دور، لباس بھی ویسے ہی پاک صاف رہا۔ نہ موسم گرما کی حدت، لو اور حبس نے جسد اطہر کو متاثر کیا اور نہ موسم سرما کا کوئی اثر ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بے بصیرت لوگوں کو ظاہری آنکھوں سے مشاہدہ کرا دیا کہ نبی کی ظاہری زندگی کا جاہ و جلال تو تم دیکھتے رہے، اب اس کے انتقال کے بعد بھی اس کی شان رفیع کو دیکھو۔ اسی طرح تفسیر عثمانی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ یوں ہوا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کے ہاتھ سے مسجد بیت المقدس کی تجدید کرا رہے تھے، جب معلوم کیا کہ میری موت آ پہنچی، جنوں کو نقشہ بتا کر آپ ایک شیشے کے مکان میں دروازہ بند کر کے عبادت الہی میں مشغول ہو گئے، جیسا کہ آپ کی عادت تھی کہ مہینوں خلوت میں رہ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی حالت میں فرشتے نے روح قبض کر لی اور آپ کا جسم مبارک لکڑی کے سہارے کھڑا رہا۔ کسی کو آپ کی وفات کا احساس نہ ہو سکا۔ وفات کے بعد مدت تک جن بدستور تعبیر کرتے رہے۔ جب تعمیر پوری ہو گئی تو جس عصا پر ٹیک لگا رہے تھے دیمک کے کھانے سے گرا، تب سب کو وفات کا حال معلوم ہوا۔ اس سے جنات کو خود اپنی غیب دانی کی حقیقت کھل گئی اور ان کے معتقد انسانوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ اگر انہیں غیب کی خبر ہوتی تو کیا اس ذلت آمیز تکلیف میں پڑے رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کو محسوس کرتے ہی کام چھوڑ دیتے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ شیاطین وغیرہ کی تسخیر کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کسی کمال نہ تھا، محض فضل عزتی تھا جو اللہ چاہے تو موت کے بعد ایک لاش کے حق میں بھی قائم رکھ سکتا ہے۔ نیز سلیمان علیہ السلام پر زندگی میں جو انعامات ہوئے تھے یہ اس کی تکمیل ہوئی کہ موت کے بعد بھی ایک ضروری حد تک انہیں جاری رکھا گیا اور بتلا دیا کہ پیغمبروں کے اٹھائے ہوئے کاموں کو اللہ تعالیٰ کس تدبیر سے پورا کرتا ہے۔ واضح رہے کہ شان نبوت کا نظارہ اللہ تعالیٰ نے کرایا۔ کبھی کبھار شہداء کی قبریں قدرتی طور پر سیلاب وغیرہ سے کھل جاتی ہیں تو ان کا دیدار ہو جاتا ہے، مگر یہ اللہ کی حکمت سے ہوتا ہے، کسی انسانی کوشش یا عمل سے نہیں، کیونکہ ہم کو حکم ہے میتوں کو دفن کریں، لہٰذا فوری طور پر قبروں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ دوستو تفسیر کنز الایمان میں مذکورہ آیت کی تفسیر یوں بیان کی گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی تھی کہ ان کی وفات کا حال جنات پر ظاہر نہ ہو، تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ جن غیب نہیں جانتے۔ آپ علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصا پر تکیہ لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جنات حسب دستور اپنی خدمتوں میں مشغول رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ حضرت زندہ ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ دراز تک اسی حال پر رہنا ان کے لیے کچھ حیرت کا باعث نہیں ہوا، کیونکہ وہ بارہا دیکھتے تھے کہ آپ 1 ماہ 2 ماہ اور اس سے زیادہ عرصے تک عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور آپ کی نماز بہت دراز ہوتی تھی، حتیٰ کہ آپ کی وفات کے پورے 1 سال بعد تک جنات آپ کی وفات پر مطلع نہ ہوئے اور اپنی خدمتوں میں مشغول رہے، یہاں تک کہ بحکم الہی دیمک نے آپ کا عصا کھا لیا اور آپ کا جسم مبارک جو لاٹھی کے سہارے سے قائم تھا زمین پر آیا۔ اس وقت جنات کو آپ کی وفات کا علم ہوا۔ دوستو جہاں تک سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات اور شیاطین کی تسخیر کا معاملہ ہے تو اس حوالے سے ہم پہلے ہی آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل بتا چکے ہیں۔ دوستو آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے حیرت انگیز واقعات اور آپ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ، اس میں پوشیدہ حکمتوں کے بارے میں جانا۔
آپ نے ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ باقی مسلمان بہن بھائی بھی ان واقعات کو ملاحظہ کر سکیں۔ دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے، جن میں سے چند عظیم معجزات یہ ہیں۔ نمبر 1، ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئی۔ نمبر 2، انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو تابع کر دیا۔ نمبر 3، ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ نمبر 4، ہوا کو مسخر کر دیا کہ آپ علیہ السلام 1 ماہ کی مسافت صبح و شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 5، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ ان معجزات کی تفصیل آپ ملاحظہ کر ہی چکے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ انعام اور سورہ سبا میں 1 بار، سورہ صاد میں 2 جگہ، سورہ انبیاء میں 3 بار، جبکہ سورہ نمل میں 7 مقامات پر آپ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں ہوتا ہے۔ دوستو، آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور آپ علیہ السلام کی زندگی کے متعدد واقعات ملاحظہ کیے ہیں۔ جانے سے پہلے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حسب نسب کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یوں تحریر کیا ہے: سلیمان بن داؤد بن عیشا بن عامر بن سلمون بن نخشون بن بینا عداب بن ارم بن حزرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ دوستو، جہاں تک بات ہے آپ علیہ السلام کی والدہ کی، تو ان سے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں، اور جو ہیں وہ بھی مستند نہیں۔ البتہ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، بیٹا، رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ دوستو، آخر میں سلیمان علیہ السلام کے تخت کے حوالے سے ایک حکایت بیان کر کے اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک قصہ ہے، وہ ایک مرتبہ تخت شاہی پر کہیں جا رہے تھے۔ ایک کاشتکار نے انہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی بادشاہت عطا فرمائی ہے کہ ہوا بھی ان کو لے کر چلتی ہے۔ یہ دیکھ کر اس شخص نے کہا، سبحان اللہ! یہ بات ہوا نے سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس بندے کو میرے پاس لے آؤ۔ اب وہ شخص پریشان ہو گیا، پتہ نہیں ایسا میں نے کیا کر دیا، نہ میں نے کوئی حرص کی اور نہ کوئی لالچ کی، بلکہ میں نے تو اللہ کی تعریف کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ کہا تھا۔ فرمایا کہ تم نے جو سبحان اللہ کہا ہے اس کا ثواب قیامت کے دن سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے بھی بہت بڑا ہے۔ دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سبحان اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے بہتر ہے، کیونکہ سبحان اللہ کا ثواب ہمیشہ رہنے والا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور سلطنت ختم ہو چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ نصف المیزان، یعنی اعمال کے ترازو کا آدھا پلڑا نیکیوں سے بھر دیتا ہے، اور الحمدللہ افضل الذکر اور افضل دعا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔